چلے مولانا صاحب کو لے کے آتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام اللہ خیریت سے کا ہیں آپ؟ کرم خیریت۔ جی اللہ کا کرم ہے۔ سلامت ہو؟ کیا اس میں گرامی کیا؟ جی عبد الرحیم، عبد الرحیم فل نام کیا ہے؟ فل اسم بتانا۔ مفتی عبد الرحیم فاروقی۔ فاروقی صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بیوی بچے آپ کے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم خیریت ہے۔ ہم آپ کی خدمت ہیں جی، بسم اللہ حکم کریں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلا تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ قرآن مجید کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اسے محرف اور مبدل مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ دیکھیں، مجھے پتہ آپ کلپ لینا چاہتے ہیں مجھ سے تاکہ اس کو پلے کریں۔ میرا جواب یہی ہے کہ میرا عقیدہ قرآن مجید کے متعلق وہی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے۔ ہمارے نزدیک وہی نہ پوچھ صرف رہے قرآن، ہاں وہی عرض کر رہے ہیں، نہ صرف قرآن وہی مجید محفوظ ہے بلکہ پورا قرآن مجید کی تعویل بھی محفوظ ہے، اس کی تفسیر جس طرح اللہ نے نازل کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ محفوظ ہے۔ اور اس طرح صرف قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن کا ظاہر و باطن، بلکہ پوری شریعت محفوظ ہے۔ ابھی آپ کے کتب میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں آپ کے پاس کل احادیث ہیں 3200، کل احادیث ان کے پاس جو صحیح احادیث ہے اس فرقے کے پاس، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ کتب ستہ کو ملا کر، اس کے بعد کتاب بزار، معجم کبیر طبرانی، اس کے بعد آپ ملا دیں اس کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس 3200 کچھ احادیث ہیں جو صحیح ہیں، سب کو ملا کر ان میں سے مقررات حذف کر کے 3000۔ تو ہمارے نزدیک عزیزو دین کاملاً وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائے اور جو انہوں نے نہیں بتائی، یہ سب محفوظ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ایسا وسیع ہے جو بالکل جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں ہے، جو عصمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے، تو یہ سب محفوظ ہے۔ تو اسلام پہ اگر خدشہ آتا ہے نا کہ دین ناقص ہے، اس میں سے کسی بھی کو اٹھائیں، صرف ظاہر قرآن کی بات نہیں ہے، ظاہر قرآن کی بات نہیں، باطن قرآن، یعنی قرآن کی جو تعویل تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، اس کو بھی نکال دیں پھر دین ناقص ہے۔ سنت کو نکال دیں، جیسے ابھی وہ مسلمات میں سے ہے کہ سنت بہت ناقص ہے، 3200، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 3200 جملے بولے، تو یہ آپ کے پاس قولی فعلی جتنے حدیث ہیں 3200، تو یہ بری طرح سے ناقص ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ سب محفوظ ہیں، یہ سب محفوظ ہیں، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا وسیع موجود ہے، ان کو ان کا امین بنایا۔ تو قرآن مجید کے ظاہر کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ محرف ہے یا محرف نہیں ہے، تو اس میں میرا عقیدہ وہی ہے، عرض کیا، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ہے اور جو صحابہ کرام کا ہے، جو صحابہ آپ کے اپنے کتبوں کو آپ صحابہ کرام کہتے ہو، جو ان کا عقیدہ ہے جو ثابت ہے صحیح اسانید کے ساتھ، جی عائشہ کا، عمر کا، وغیرہ 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 کا، اس میں کہ کیا اس قرآن میں سے کچھ کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس میں میرا وہی عقیدہ ہے۔ اگر یہ صحیح اس کو ایمان ہے سوال تو بھلے، اگر اس میں کوئی اشکال ہے تو ان پہ کر دیں۔ جی سر۔ آپ سنیں بھی صحیح میری بات، آپ جی سر، جی جواب سر، کافی لمبا کر گئے۔ جی میرا مقصد سوال کا یہ ہے، جو قرآن مجید ہمارے پاس دو گتوں کے درمیان میں ہے، اس قرآن مجید کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ اتارا، یا یہ محرف اور مبدل ہے؟ اس کے متعلق ہمیں وضاحت چاہیے۔ اس کے متعلق میں نے عرض کیا، میرا وہ عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، جو عمر کا ہے، جو عائشہ کا ہے، جو عبداللہ ابن عمر کا ہے، جو عبداللہ ابن مسعود کا ہے، جو ابی ابن کعب کا ہے، جو آپ کے کتب اور صحاح میں موجود ہے۔ نہیں، میرا ہاں، صرف آپ سے سوال ہے کہ آپ نظریہ کیا رکھتے ہیں؟ حضرت اگر فاروق عائشہ کا کیا ہے، اہل بیت کا کیا ہے؟ ان کے متعلق میرا سوال نہیں، فی الحال آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ عالم آپ کا دین ہیں، قرآن مجید آپ عالم دین ہیں، آپ جا کے اپنے، اگر آپ عالم نہیں ہیں، آپ درس پڑھ رہے ہیں تو اپنے اساتذہ سے پوچھئے کہ اپنے کتب میں جا کے دیکھو، بخاری مسلم سے لے کر صحاح ستہ سے لے کر کتب اربعہ تک، وہاں پر اور کتب اخبار میں جا کر دیکھو کہ وہاں پر ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، عائشہ کا، عبداللہ ابن مسعود کا، ابی ابن کعب کا، کیا اس میں قرآن کے مجید کے متعلق کیا قول ہے؟ کیا ان کا قول یہ ہے کہ یہ قرآن مبدل ہے، یہ قرآن ناقص ہے، یا ان کا قول یہ ہے کہ یہ قرآن کامل ہے؟ اگر وہ قول آپ کو مل گیا کہیں کہ یہ قرآن کامل ہے تو وہ پھر ہمیں دکھا دینا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یہ بالکل ایک نعرہ بازی ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔
آپ اس مسئلے پہ نہ صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نہ قرآن کی اتباع کرتے ہیں. اپنے جو آپ نے ایک نظریہ بنایا نا کہ یہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، اسی کو بلا دلیل، بغیر دلیل کو، اس نعرے کو آپ نے اتنے لوگوں کے کانوں میں بھر دیے ہیں کہ اس کو مسلمات کی تصور کرتے ہو. وہ مسلم نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے. اب آپ ادھر اپنی کتابوں میں دیکھو کہ صحابہ کا قرآن کے متعلق اگر آپ کو ایک قول ملا نا، ایک قول ملا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ملا کہ کامل ہے، تو پھر آ کے مجھے دکھا دینا. اگر چاہیے کہ میں دکھا دوں آپ کو کہ یہ ناقص ہے، تو الا ماشاء اللہ میں آپ کو ان کے اقوال دکھا دیتا ہوں. سے بات سمجھ آ گئی کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید کامل نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اس بات پہ بار بار زور دے رہے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں کو دیکھیں. الحمدللہ اہل سنت کا تو اس پہ اجماع ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جیسے اتارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو دیا، اور صحابہ اور اہل بیت کی محنت اور برکت سے امت تک پہنچ اور یہ قیامت تک محفوظ رہنا ہے. اس کے اندر نہ ظاہر میں تغیر اور تبدل ہے، اور نہ ہی اس کے باطن یعنی کہ تعویل میں تغیر اور تبدل آ سکتا ہے. ہمارا اہل سنت کا تو نظریہ یہ ہے. اب آپ جی کہہ رہے ہیں، جی ہاں، جی جی ہاں. آپ فرمائیں. میں نے آپ کی بات بات کرنے دیں مجھے، میں بات کروں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں بھائی، میں جو بالکل یقین ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے، اور آپ لوگوں کا فی الحال یہی اجماع ہے. دیکھیں عزیز میرے بھائی، ابھی آپ ہندوستان میں جائیں نا، ان کا بھی اجماع یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھگوان ہیں کرشنا وغیرہ، وہ رام وغیرہ، وہ سب وہ بڑے بڑے بت ہیں. دیکھیں ہاں، عرض کر رہا ہوں ایک انسان کا عقیدہ یہ ہو نا، میرا عقیدہ یہ ہو کہ فلان چیز ایسا ہے، اور میرے ساتھی بھی ان کا عقیدہ یہ ہو کہ ایسا چیز ہے، یہ کسی حق بات کی دلیل نہیں ہوتی. اگر میری عقیدہ یہ ہے، یا میرے ساتھیوں کا عقیدہ یہ ہے، میرے گھرانے کا، میرے قبیلے کا عقیدہ یہ ہے کہ فلان چیز الف ہے یا با ہے، اس سے وہ چیز الف با نہیں بنتی، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی کمی نقصان نہیں ہوئی ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے پھر ہمیں دکھایا. تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں نے بہت یہاں پہ علل اعلان کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے عوام کو ایک جھوٹی بات سنا رہے ہو، جو جس بات کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ نا ہمارے نزدیک قرآن مجید کامل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یا تو قرآن کی آیت ہوگی، وہ تو آپ کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، یا اس کی دلیل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوگی، آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. یا اقوال صحابہ، شہادت صحابہ ہو، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس صحابہ کے شہادات ہیں کہ یہ قرآن کریم ناقص ہے. اس کو آپ اپنے عوام سے چھپاتے ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت دفعہ اہل کتاب کو اسی بات پہ ستایا ہے کہ آپ جو ہیں بہت سارے تخونہ مخفی رکھتے ہو قرآن کی تورات و انجیل کی آیات کو. اجازت دیں میں 20 سیکنڈ میں ختم کر رہا ہوں. تو آپ جو کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ ہمارا اجماع ہے، ٹھیک ہے، موجودہ دور میں تمہارا اجماع ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس اجماع سے صحابہ خارج ہیں. تمہارا ایک ایسا عقیدہ، تم نے ایک ایسے بات پہ اجتماع کیا ہے جس سے تمہارے ائمہ خارج ہیں، اس کے مخالف ہیں. تو اس اجماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر انسان تحقیق کرے، انسان سوچے کہ بھئی جن لوگ نزول وحی کے شاہد تھے، جن کے عصر میں یہ قرآن جمع ہوا ہے، جن کے عصر میں قرآن نازل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے. جب وحی نازل ہوتا تھا اس وقت بھی وہ تھے، جب وحی منقطع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس وقت بھی وہ تھے، اور قرآن کو جمع ہوتے ہوئے انہوں نے بھی دیکھا ہے. انہوں نے اس کے خلاف شہادت دی ہے کہ یہ کامل نہیں ہے. اور ان کے، میں عرض کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی شہادت نہیں ہے صحابہ کا کہ یہ قرآن کامل ہے، ایک بھی نہیں ہے. ایک بالکل جھوٹی بات بلا دلیل کے مشہور کر دی. تو آپ جو ابھی آپ لوگوں نے اجماع کیا نا، اجماع کیا بھائی، اس اجازت دیں میری بات ختم ہو. یہ اجماع ایسا ہے کہ ابھی میں اور میرے دوست اجماع کریں، میں اور میرے دوست اجماع کریں کہ جو بینک آف امریکہ ہے، امریکہ کا سب سے بڑا بینک ہے، وہ میری ملکیت ہے. اب ہم اجماع کریں اس بات پہ، سب میرے دوست ہیں، میرے قبیلے والے ہیں، متفق ہو جائیں کہ یہ فلانا بینک اس حقیر کا کی ملکیت ہے، اس سے وہ میری ملکیت نہیں بنتی بھائی. اس طرح دیکھیں، آپ ایک جھوٹی بات پہ اجماع کریں، یہ آپ کی گمراہی کی دلیل ہے. آپ ایک جھوٹی بات پہ اجماع کریں، یہ آپ کی گمراہی کی دلیل ہے، یا یہ اس سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی. جی سر، اس بات کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. بسم اللہ.
نہیں، میرے اس سوال کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا، آپ سے یہ بات پوچھنا تھی کہ قرآن مجید کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ بھی قرآن مجید کو مغیر اور مبدل مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اہل سنت پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی کہ اس وقت تو اجماع ہے کہ قرآن مجید جیسے اترا ویسا ہی ہے، لیکن اس اجماع سے صحابہ اور ائمہ خارج ہو گئے کیونکہ ان کا اس بات پہ اجماع نہیں۔ تو یہ آپ کا ایک اہل سنت پہ الزام ہے۔ اب اس سوال سے جب بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن یہ بدلا ہوا ہے، قرآن دل سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر میرا آپ سے اگلا سوال ہے، اگلا سوال اسی سوال کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ آپ امامت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصول نہیں، اس کو دین میں چھوڑ سے رہے ہیں ابھی سمجھتے امامت کو ہیں؟ ابھی چھوڑ دیں۔ امام دیکھیں، آپ ایک موضوع کو بدل کے دوسری موضوع کی طرف کیوں جا رہے ہیں نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں گمراہ شخص ہوں؟ دیکھیں، میرا نہیں، سوال ہے جو پہلے سوال کے سوال آپ ساتھ کا جڑا جواب دیں ہوا گے، ہے۔ سوال کا جواب میں دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ دوسرے امامت کے موضوع پہ سوال پوچھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا جو ادعا ہے کہ قرآن مجید کامل ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کامل ہے، بسم اللہ، یہ میں نے مانتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کو لوگوں کا فی الحال یہ اجماع بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ بھی مولوی شکر صاحب، سنت قرآن مجید کو محفوظ عالم محترم، میرے سوال کے جواب دے دیں، قرآن کتنے حروف پہ نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ جب ٹھیک ہے، قرآن اتارنے والی ذات ہے اور محافظ بھی خود ہے، اب جب قرآن کو اتارا اللہ نے، محافظ وہی ہے، تو اب اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے گا وہ چاہے کوئی بھی ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے قرآن کے روح سے قرآن کا مخالف ہوا، قرآن کا منکر ہوا، اس کا حکم تو واضح ہے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ قرآن کتنے حروف پہ اترا، میں سمجھ رہا ہوں جس بات کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو یہ قرات کی بات ہے، یہ قرآن کے نزول کی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا ادعا یہ ہے کہ قرآن کی قراءات ہیں، آپ قرآن کی، میری بات سماعت فرما، آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، دیکھیں قرآن کتنے حروف پہ نازل ہوا ہے، اس کا جواب ایک لفظ بنتا ہے، وہ لفظ مجھے بتا دیں، نمبر دے دیں، کتنے حرف پہ، ایک حرف پہ نازل ہوا ہے، دو پہ، کتنے نازل ہوا؟ نہیں، آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، واضح کریں۔ تو آپ جو یہ 7 حروف والی بات کر رہے ہیں نا، اعلیٰ سبعۃ احرف، اس حدیث کی طرف جو اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس کا آپ کو مفہوم اور مطلب سمجھ نہیں آیا۔ میں تو واضح کر رہا ہوں کہ اس سے مراد قرات ہے، قرآن مجید کا مکمل نزول تو نہیں ہے نا۔ اس سے مراد اس وقت جو قریش کے اندر یا عرب کے اندر زبانیں تھی، تو اس زبانوں کی اختلاف کی یہاں پر بات ہے۔ یہاں پر یہ بات تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے وہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے دین کی بنیاد قرآن مجید ہے، مسلمانوں کے دین کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، اب قرآن مجید سے کوئی بھی کسی بھی مسئلے دلیل ہے۔ بھائی آپ دور جا رہے ہیں نا، آپ سے پوچھا کہ قرآن مجید کتنے حروف پہ نازل ہوئے ہیں، آپ کیوں مشکل ہے آپ کی کہہ دیں کہ 7 حروف پہ نازل ہوا ہے؟ اور آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں، لیکن آپ بات کو گھما دیتے ہیں، ادھر ادھر کر دیتے ہیں، آپ میرے سوال کا جواب صحیح معنوں میں نہیں دیتے۔ تو میرا سوال جیسے تھا آپ سے کہ بھائی آپ کا صاحب، قرآن مجید کے مطابق کیا بھائی ہے، صاحب تو آپ وہ نظریہ پریشان ہو آپ گئے، نے جواب نہیں دے رہے۔ ساتھ ساتھ اہل سنت پہ الزام بھی لگا دیا۔ تو اب اس کے بعد اسی کے ساتھ ملا ہوا جو سوال تھا، تو وہ نہیں، یہی دوسرا سوال سوال، ہے۔ ابھی میں دو عزیزوں، میں ان کا جھوٹ، ان کے تاریخی جھوٹ، ان کا علنا، صرف ان شخص کا نہیں، یہ میرے لیے محترم ہے، میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ جھوٹ سکھایا گیا ہے، یعنی اعصار سے، قرون سے، صدیوں سے جی آپ کہہ آپ کو۔ سکتے ہیں، کیونکہ اجازت دیں میں کہہ دوں، اجازت دیں، جو اللہ کی کرنے وہ کسے بھی اجازت کہہ سکتا ہے، ہم مجھے بھی دیکھیں، کہہ سکتے ہیں، بات کیونکہ بات جو بندہ جیسا ہوتا ہے نا اس کو اگلا ویسا ہی لگتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، اب بات ختم ہو گئی تو مجھے بتا دیں تاکہ میں بات کروں، بات ختم ہے آپ کی؟ اچھا، تو عرض یہ ہے جی عزیزو، سوال کیا ہے نا، آپ اسی کا جواب اوکے، سوال ابھی دیں۔ دیکھیں دین کی دیکھیں بنیاد قرآن ہے۔ دیکھیں دین کی بنیاد قرآن میں بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور دونوں آپ کے نزدیک ناقص ہیں، دونوں آپ کے نزدیک ناقص ہیں، ابھی اس کو ثابت ہمارے کرتے ہیں کہ نزدیک دو الزام نہیں، ہے، سنت ناقص ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک ابھی قرآن آپ اچھی دیتے بات، ہوئے قرآن مجید کو سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں عزیزو، جس شخص کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گفتگو کے دوران مخالف کے ہر جملے کو سن کر وہ بے قرار ہو جاتا ہے،
اس کی تحمل ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس کے بات کو کاٹنے کے فکر میں ہوتا ہے. تحمل سے سن رہا ہوں. تو یہ پھر تو تحمل سننے سے والے سنیں. واضح کریں گے کون تحمل سے سن رہا ہے تو اور کون بار شور بار کر آپ رہا کیوں ہے. کاٹ رہے ہیں میری بات کو؟ بار بار کیوں کاٹ رہے ہیں میری بات؟ نہیں مجھے بات میں نے تو ابھی سوال کیا ہے, آپ نے اس سوال کو صاف ہی نہیں کیا. آپ ٹھیک نے ہے الگ سے ٹھیک ہے. الزام میں اس سے لگایا ہے, پہلے لیکن کہ صاحب اس سے پہلے کہ میں امامت کی طرف جاؤں, میں قرآن کے متعلق گفتگو کو ایک مرحلے تک لے کے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جی فرمائیے. آپ مجھے پتا, اگر میں اس گفتگو کو میں کامل نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کافر ہوں آپ کے نزدیک. تو آپ یہی ایک کلپ لے کے جائیں گے, کلپ بنا کر 5 منٹ کا کلپ آپ کو مل گیا ہے, اللہ یری کہتا ہے قرآن ناقص ہے, اللہ یری کافر ہے. آپ دوسرے آپ امامت کے موضوع کی طرف چلے جاؤ, لیکن اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ چلے جائیں, میرے موقف کو واضح کرنے کی اجازت دے دیں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ کو جھوٹی بات سنائی گئی. میرے چھوٹے بھائی, ابھی آپ طالب علم ہیں, ابھی آپ بہت ابھی سیکھنے کا وقت ہے آپ کے لیے. ابھی آپ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ان کو آپ سیکھو. اچھا, عرض کیا عزیزو کہ قرآن کتنے حروف پہ نازل ہوئے, ان سے پوچھا کیونکہ ان کو بے چینی ہو گئی ہے, کیونکہ اس کے جواب میں ان کی بڑی شکست ہے, وہ جواب نہیں دینا چاہتے, وہ ادھر گما پھرا گئے. تو نہیں قرآن صاحب پھر شروع ہو گیا. قرآن آپ بتائیں پھر قرآن کتنے حروف پہ نازل ہوئے بھائی؟ بولو نا, ایک نمبر دے دو مجھے. کتنے حروف پہ نازل ہوا, اس سوال کا تعلق میرے سوال سے ہے. بھائی آپ اس بات سے ہے کہ قرآن مجید آپ کہتے ہیں آپ کا اجماع ہے کہ قرآن کامل ہے, اور یہ ایک جھوٹی بات آپ لوگوں کو سناتے ہو بھائی. آپ کے نزدیک بہرحال آپ قرآن مجھے مجید کیا ہے؟ ایک 2 منٹ آپ مجھے بات کرنے دیں, میری بات نہ کاٹیں. آپ نے مان لیا ہے کہ ہم اہل سنت قرآن کو کامل مانتے ہیں. میرا آپ سے سوال تھا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ نے اقرار کر لیا کہ تمہارا اجماع ہے واقعتاً اس وقت کہ قرآن مجید کامل ہے. اب آپ نے اپنا ٹھیک ہے, اب مجھے بات کرنے دیں گے 2 منٹ کے لیے بغیر کاٹنے کے؟ جی بات فرما لیں آپ, پھر میری بات بھی آپ نے سننی ہے. میری بات نہیں کاٹیے, پھر میری بات نہیں کاٹیے, بہت مہربانی آپ کی. تو عزیزو, ابھی آپ لوگ سنیں اور دوسرے لوگ سنیں کہ یہ جھوٹ جو ان لوگوں نے مشہور کی ہے, اور میں علن یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں ان سے عرض کر رہا ہوں جماعت عمریہ سے کہ تم دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے پاس قرآن کامل ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس دلیل کے کہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے. عزیزو, جس اجماع سے صحابہ خارج ہوں, جس اجماع کے صحابہ اس کے مخالف شہادت دیں, ہم اجماع کریں کہ قرآن کامل ہے, اور صحابہ جو نزول وحی کے وقت وہ زندہ تھے اور جو ان کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا وہ شہادت دیں کہ قرآن ناقص ہے, تو اس میں کس کا اجماع مقدم ہے؟ تم مجھے بتاؤ. تم لوگ خود سوچو اپنے نزدیک, یہ کتنا فراڈ, کتنی جھوٹی باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں. میں عزیزوں ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب صحیح مسلم ہے, چھاپ دار الفکر. یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر 373 میں اس حدیث کو دیکھیے, ان اللہ یأمرک, یہ حدیث نمبر ہے 821. یہاں پہ آگے جا کر کہتے ہیں ان اللہ, جبرائیل اللہ کے نزدیک سے آیا اور مجھے یہ خبر دی, اللہ کی جانب سے جبرائیل نے حکم دیا, ان اللہ یأمرک, اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے, ان تقرأ امتک, کہ تیری امت قراءت کرے, تلاوت کرے, القرآن, قرآن مجید کو, علی 7 احرف, 7 حروف پر, علی 7 احرف, علی 7 احرف. پس یہ حدیث متواتر ہے, یہ کم بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے 7 حروف پر, اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ 7 حروف پہ تلاوت کرو. البتہ یہ ہمارے نزدیک یہ باطل ہے, یہ باطل ہے. اب یہ حضرت نے کہا کہ یہ عرب کے لغات تھے, یہ جھوٹی بات ہے, یہ عرب کے لغات نہیں تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دلیل تو نہیں دے رہے, الزام آپ نے خود ابھی آپ نے کہا کہ عرب کے لغات تھے, آپ نے نہیں کہا بھی عرب کے لغات تھے. یہ تو میں نے کہا ہے کہ عرب کے لغات پر ہے, لیکن اس کے جھوٹ ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہاں ابھی اجازت دیں. اگر پہلی بات ہے کہ ایک بات جھوٹ ہے کہ عرب کے لغات نہیں ہیں, عرب کے لغات نہیں ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے, یہ بخاری ہے, چھاپ دار احیاء تراث العربی, یہاں پر ایک باب ہے, نزل القرآن بلسان قریش, کہ قرآن قریش کے لہجے پر, قریش کے لسان پہ نازل ہوئی, قریش کے لسان پہ نازل ہوئی.
اور اس میں عثمان کی شہادت ہے. عثمان نے کہا فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنزِلَ بِلِسَانِهِمْ. قریش کو قرآن کو تم قریش کے لسان پہ لکھ دو، کیونکہ قرآن ان کی لسان پہ نازل ہوئی ہے. لیکن اگر پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، یہ لوگوں کو جھوٹ سناتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ قرآن جو نازل ہوئی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے مختلف جو لہجات ہیں ان میں مختلف ورژنز قرآن کے نازل ہوئے ہیں. جیسے مثلا پاکستان میں پنجابی کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، ایک پنڈی والوں کا لہجہ اور ہے، لاہور والوں کا اور ہے، مثلا آپ اور شہروں میں جائیں اور لہجے ہوتے ہیں. اس طرح مختلف قرآن کے مختلف لہجوں میں نازل ہوئی. یہ ایک جھوٹی بات ہے. اس کے علاوہ جو اس کی جھوٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہی حروف سبع میں جھگڑا ہو گیا حکیم ابن ہشام اور عمر بن الخطاب کے درمیان، ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے، اور وہ دونوں قریش سے تھے اور وہ دونوں مکی تھے اور ان کا لہجہ ایک ہی تھا. اور علماء نے اس بات پہ اسی بات سے استنباط کیا ہے کہ اس سے مراد لغات عرب نہیں ہے. لیکن ہم تنازل بھی کریں نا عزیزوں، تنازل بھی کریں کہ یہ قرآن 7 لہجوں پہ نازل ہوئی. تو ان حضرت سے میں پوچھتا ہوں وہ قبائل کون سے تھے؟ ان قبائل کے ذرا نام بتاؤ، کیونکہ وہ تو اب میں نے مسلم کی صحیح حدیث دکھائی ہے کہ امت پہ واجب ہے کہ قرآن کو 7 حروف پہ پڑھے. تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک کہ امت مختلف لہجات عرب میں قرآن کی تلاوت کرے. ٹھیک ہے نا، یہ تو واجب ہے. اور یہ کسی کی جانب سے بناوٹی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے مختلف لہجات میں، مختلف لغات میں، مختلف زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، کسی قبیلے کا زبان. یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کون کون سے قبیلے تھے اور وہ کہاں ہے وہ قرآن. مثلا جو حزیل کے زبان پر، جو طے کی زبان پر، جو فلان قبیلے کے زبان پر وہ قرآن نازل، وہ کہاں ہے؟ مراد یہ نہیں ہے عزیز، یہ ایک جھوٹی بات انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے، یہ تو ہلکی پھلکی سی بات ہے. یہ ہلکی پھلکی سی بات ہے بھائی، قرآن کے 7 حروف میں نازل ہوئی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مختلف لہجے ہوتے ہیں. بھائی چلو مان یہ مختلف لہجے ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے کہ مختلف لہجے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. بخاری اس کو جھٹلاتا ہے، عمر بن الخطاب اس کو جھٹلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جھٹلایا ہے. وہ بات جھوٹی ہے، لیکن مان لیتے ہیں بھائی، مان لیتے ہیں کہ یہ 7 لہجوں پہ، وہ 7 لہجے کو نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے. آپ وہ قرآن کہاں ہے؟ حزیل والا قرآن کہاں ہے؟ طے والا قرآن کا، وہ جس قبیلے کے تم 7 کہتے ہو نا، وہ کہاں ہے وہ قرآن؟ تم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا. اگر اللہ نے اجازت دے، بھائی صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب میری بات ختم ہونے والی. اگر اللہ نے ذمہ داری لیا قرآن کی حفاظت کی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بات کرنے دینا، یہ میری بات ابھی ختم ہوئی، میں بالکل خاموش ہو جاؤں گا. ابھی میری بات ختم ہوئی تو میں خاموش ہو جاؤں گا بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کا داعیہ ہے، مجھے بات کرنے دینا. آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ آپ خاموش رہیں جب میں گفتگو کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری لی ہے، بھائی خاموش رہو ایک منٹ. جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، اور بھائی چپ رہو نا بھائی، مجھے بات کرنے دو. کیا مفتی صاحب پلیز، میں نے کہاں ختم ہونے والا بات میری، بس 30 سیکنڈ مجھے بات کرنے دو. تھینک یو سر. جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا، اس آیت کا اگر یہی معنی ہے یا کچھ اور معنی ہے، ہمارے نزدیک یہ معنی نہیں ہے. ہمارے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے ذکر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن کریم، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کریم کی میں حفاظت کروں گا، حالانکہ مفسرین کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی حدیث بھی نہیں ہے، کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اجماع جو کہہ رہے ہو اجماع، وہ بھی جھوٹی اجماع نکل آئی نا. جب میں نے کہہ دیا کہ جھوٹی ہے، وہ ثابت ہو گیا وہ جھوٹی ہے، تو پھر آپ واپس قرآن کی طرف چلے گئے. تو اگر اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو اللہ کیوں جو قرآن مختلف لہجات میں نازل ہوئے تو ان کی حفاظت نہیں کر سکا؟ وہ کہاں چلے گئے؟ بسم اللہ کرو، یلا دکھاؤ میں وہ قرآن. اب آپ نے اپنے نظام کے مطابق کافی دلائل دیے جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گے آپ کے نزدیک. سب سے پہلے سوال پہ آتا ہوں. میرا سوال فقط اتنا تھا کہ اہل تشیع کا قرآن مجید کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ آپ نے اس کو چھیڑ کے میرا پوچھا تھا، تشیع کا نہیں پوچھا تھا. نہیں، آپ نے شیعوں کا نہیں پوچھا تھا، میرا پوچھا تھا. نہیں، آپ نے میرا پوچھا تھا، شیعوں کا نہیں پوچھا تھا. اس میں بڑا فرق ہے. میں تو آپ کو پوچھتا ہوں نا، میں اسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. بہت بڑی قوم ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے پر شیعوں مختلف عقیدے رکھتے ہوں، یا میں ان سے مختلف عقیدہ رکھتا ہوں. آپ نہ کہیں کہ آپ اپنے سوال کو یاد رکھیے. آپ نے جو سوال کیا تھا، دیکھیں آپ بھول گئے اپنے سوال کو. آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ نے نہیں کہا تھا شیعوں کا کیا عقیدہ ہے.
کیا سمجھ کے یہ سوال کیا، اسی وجہ سے آل تشیع لفظ استعمال کیا ہے. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اگر آپ پوچھتے نا کہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے تو میں آپ کو یہی بتا دیتا کہ اکثر شیعوں کا عقیدہ یہ کہ قرآن میں کسی قسم کی کمی نہیں. اگر آپ شیعوں کا لفظ کہتے ہیں نا کہ شیعوں کا کیا عقیدہ، میں کہتا اکثر شیعوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کی کمی. آپ نے وہ نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے. ابھی بھول گئے آپ اپنے سوال کو. جی میرا آپ سے سوال تھا فقط اتنا کہ آپ قرآن مجید کو کیا سمجھتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ نے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا، ساتھ ساتھ آپ نے اہل سنت پہ الزام بھی لگا دیا، اور آپ نے قرآن مجید بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے ایک روایت پڑھی، اور وہاں باب کا آپ نے جو ٹائٹل تھا وہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے بس ایسے کہہ دیا تھڑے سے کہ ان کا اجماع یہ جھوٹا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے قرآن مجید کی حفاظت پر جو دلیل ہے وہ یہی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن میں اس بات کی طرف نہیں آؤں گا کیونکہ آپ نے مان لیا اہل سنت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے تغیر اور تبدل سے. میرا فقط آپ سے سوال تھا کہ آپ قرآن مجید کو کیا مانتے ہیں، تو آپ نے مان لیا کہ قرآن مجید محفوظ. اب آپ نے درمیان میں بات کی نزلنا الذکر لہ لحافظون، اس میں ذکر سے مراد اہل بیت ہیں. اب ان دونوں سوالوں کو ملا لیں آپ سے. قرآن مجید آپ کے نزدیک یہ جیسے آپ نے وضاحت کی ہے اس سے جو سمجھ آیا ہے محفوظ نہیں ہے، تو پھر کیا قرآن مجید کی کسی آیت سے دلیل لی جا سکتی ہے؟ بھائی آپ نے کیوں میرے سوال کا جواب نہیں دیا؟ آپ نے ادعا کیا یہاں پر نا کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے اور یہ عرب کے مختلف لہجات ہیں، اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حفاظت کی ذمہ لیا ہے. دیکھیں آپ صرف اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، میرے سوال کا جواب رہے ہیں. آپ کیوں دوسری بات چل رہے ہیں؟ کیوں میرے سوال کے جواب نہیں دے رہے؟ آپ نہیں دے رہے، آپ دوسری طرف مختلف لہجات میں وہ قرآن کہاں ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو جب تغیر اور تبدل نہیں مانتے تو پھر بتائیے کیا قرآن مجید کی کسی آیت سے دلیل لی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد یہ آگے بات آئے گی بخاری اور مسلم کی کہ بخاری اور مسلم جب آپ کے نزدیک ہے ہی جھوٹ جیسے آپ نے واضح کہہ دیا، تو پھر کیا جھوٹ سے آپ دلیل لے سکتے ہیں؟ تو یہ ان سوالوں کے مجھے جواب دیجیے. بات ختم ہے، میں جواب دوں. جی اگر ان کے دیکھیں یہ کہتے ہیں آپ نے مان لیا ہے کہ اہل سنت کے ہاں قرآن کامل ہے. بھائی میں بار بار میں اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، میں پشتو میں بات نہیں کر رہا، میں چائنیز میں بات نہیں کر رہا، میں جاپانی زبان میں بات نہیں کر رہا، میں واضح اردو الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی پھر شروع ہوگا. آپ کا اجماع ہے کہ آپ اس وقت اجماع رکھتے ہیں، پھر صحابہ اور اہل بیت کو آپ نے نکالا ہے کہ آپ اجماع نے ایک مثال دی ہے بینک والی اپنے لیے، تو اس سے یہ تو پتہ ہیں، اور آپ نے یہ دلیل بھی آپ نے پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے بعد آپ نے پھر دوسری طرف دیکھیں بات کو گھما رہے ہیں کہ دیکھیں میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے میں بھی اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، اردو ہی سمجھ رہا ہوں. اب میری بات کو نہیں کاٹیں گے فاروقی صاحب؟ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں. دیکھیں اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ جب آپ کی مرضی ہو میری بات کو کاٹیں. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، صاف نہیں آ رہی. وہ آپ کے مائکروفون خراب ہے بھائی، اور آپ کا جو ہیڈ پیس ہے وہ خراب ہے. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میرے بات کو نہ کاٹیں پلیز، مجھے بات کرنے دیں. اوکے؟ آواز پھر بھی کٹ، نیٹ ورک کا مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کی آواز صحیح ہے، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اب آپ کے پکچر فریز ہو گئی، میری بات کو نہ کاٹیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز نہیں آ رہی، بالکل سلو آ رہی ہے اور بالکل کٹ کٹ کے آ رہی ہے. فاروقی صاحب عرض یہ ہے کہ میری بات کو نہ کاٹیے، آپ کلام نہ کیا کریں. جی آپ کی بات آواز آپ کی آئے صاف آئے تو میں اب آپ کی بات سن لیتا ہوں، مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بھائی اب میری بات کو اب نہ کاٹیے. اب اگر آپ اس حضرت نے میری بات کاٹی ہے نا تو عزیزوں میں ان کو میوٹ پہ رکھ دوں گا ان کو، تاکہ میں آسانی سے اپنی گفتگو کو پیش کر سکوں، کیونکہ یہ بار بار میری بات کو کاٹ رہے ہیں. عزیزوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مان لیا ہے، پھر شروع ہو گیا، میں نے مان لیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کامل ہے. جب میں نے مان لیا ہے تو ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزوں میں نے عرض یہ کیا ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن ایسا بار بار ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور آپ کے اکابر، آپ کے بزرگ
صحابہ اس عقیدے کے خلاف ہیں اور خلاف تھے اور انہوں نے شہادت دی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب مسلم، صحیح مسلم، تالیف مسلم بن الحجاج القشیری النیشابوری الایرانی، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 1432 میں دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلی کتاب الرضا میں یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ عائشہ صاحبہ کیا کہتی ہیں، باب التحریم بخمس رضعات. یہاں پہ ایک حدیث نہیں، کئی ایک حدیث ہیں کہ انہوں نے کہا کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا، 10 رضعات جو ہیں معلوم رضعات وہ محرمیت کا سبب بنتے ہیں. ثم نسخنا بخمس معلومات، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی کہ 5 معلومات یحرمنا. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ قرآن کریم میں پڑھا جاتا تھا. یعنی نہ صرف وہ 6 حروف قرآن کے غائب ہیں، نہ صرف قرآن کے 6 حروف غائب ہیں، بلکہ بہت سارے آیات ہیں جو قرآن کریم سے غائب ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ان لوگوں کا اجماع ہے کہ قرآن کا، میں مان لیا کہ آپ لوگوں کا فعلاً اجماع ہے، لیکن اس عرض کر رہا ہوں اس اجماع کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اس اجماع کے لیے آیت کے ذکر کر رہے ہیں، آئے انا نحن نزلنا الذکر. عرض یہی ہے، اگر آیت یہ صحیح ہے، آیت اگر یہ واقعاً اس آیت کا معنی یہ ہے تو ہم مجھے سمجھائیے، مخاطبین کو سمجھائیے کہ عائشہ کی جو 2 آیتیں ہیں یہ اس حدیث میں، اس کے اور بھی آیات ہیں، وَهُنَّ 10 رضعات معلومات یحرمنا اور 5 رضعات معلومات یحرمنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں محافظت نہیں کر سکا؟ اور جو بقیہ 6 حروف ہیں قرآن کریم کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں محافظت نہیں کر سکا؟ آپ کی وہ کہاں ہے صاف نہیں آ رہی. آپ کے نیٹ ورک کا پرابلم ہے بھائی. تو میرے عزیز، اگر آپ اس سوال کے جواب نہیں دے سکتے، کہہ دیں نہیں دے سکتے، کہہ دیں نہیں دے سکتے. اگر دے سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں. اگر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، کسی اور موضوع کو چھیڑا، تو پھر ہم یہی سمجھیں گے، نتیجہ لیں گے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے، پھر ہم اب دوسرے سوال کا جواب دیں گے، کیونکہ ہم نے اس سوال کو 2-3 دفعہ دہرایا ہے، 2-3 دفعہ دہرایا ہے. یہ جواب نہیں دے سکتے بھائی، مجھے یقین ہے، بالکل 100% یقین ہے. یہ تو کیا، یہ فخر رازی کو بھی قبر سے نکال دیں، ماتوریدی کو بھی قبر سے نکال کے لائیں اپنے ساتھ بٹائیں، وہ بھی جواب نہیں دے سکیں گے کہ بقیہ 6 حروف کہاں ہیں. بقیہ مان لیا 6 حروف لہجات عرب ہے، لہجات نہیں ہے، لیکن یہ تو تمہارا کتاب ہے، یہ اصح الکتب الصحیحان اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب کیا ہے تمہارے نزدیک؟ بخاری مسلم ہے. وہ شہادت دے رہے ہیں کہ قرآن کا ناقص ہے. تو بتاؤ، یہ سوال کا جواب دو، اگر نہیں ہے تو بسم اللہ دوسرا سوال کرو، کوئی بات نہیں، بسم اللہ. میں بات کر سکتا ہوں؟ جی سر. جی، آپ نے کہا یہ حدیث پڑھی، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل سنت کے نزدیک بھی، یعنی ہمارے نزدیک قرآن مجید جو ہے وہ تبدیل شدہ ہے، یہی ہے مقصد؟ نہیں، مقصد یہ تھا کہ عائشہ نے کہا کہ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور یہ قرآن کریم میں اس کی تلاوت ہوتی تھی. اس کے علاوہ آپ کو بتایا کہ اللہ نے واجب کیا ہے کہ امت جو ہے 7 حروف پر، یعنی 7 مختلف لہجوں پر، آپ کے نزدیک آپ نے کہا کہ حروف سے لہجے مراد ہیں، ان لہجوں پہ قرآن کی تلاوت کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو اللہ سے جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے. تو یہ 6 حروف کہاں ہیں؟ اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن کامل ہے، تو یہ بقیہ 6 حروف کہاں ہیں؟ بقیہ لہجات کہاں ہیں؟ ورژنز کہاں ہیں قرآن کے؟ اور یہ جو آیتیں کہاں ہیں؟ جی بسم اللہ. اب آپ نے کرنے کی کوشش کی کہ یہ قرآن سے نکال لیے گئے ہیں کیونکہ یہ ملتے نہیں، لہجات وغیرہ بنا لی جائے. آپ کے سوال کو اگر تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن بھی تبدیل اور یہ اجماع جو ہے یہ جھوٹ پر ہے، اب میرا آپ سے سوال ہے، وہ اسی سوال کے ساتھ ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ بات سوال نہ کریں، مجھ سے سوال نہ کریں، مجھ سے سوال نہ کریں. آپ اس سوال کا بولیں یا جواب آتا ہے یا نہیں آتا بھائی؟ جواب آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہی آپ تو وہی جواب نہیں آتا نا، جواب نہیں اس شخص کے پاس، تبھی کر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. چلو سوال کرو، جواب اگر ہے جواب دے دو بھائی، جواب دے دو. ایسے بات کرنی ہے، آپ میری بات تو سنیں نا. جی سر، جواب دے دو. اہل بیت نظام کا اس کے اندر کیا کردار ہے؟
قرآن مجید جیسے اترا تھا حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق میں اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس سے کیا کردار تھا، وہ دوسرا سوال ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے ادعا کرتے ہیں قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے تو باقی 6 حروف کہاں ہیں؟ مجھے نہیں آتا، میں جاہل ہوں بھائی، مجھے نہیں آتا اہل بیت علیہ السلام کا کیا کردار ہے بھائی، میں نہیں آتا مجھے اس جواب. تم جواب اپنے سوال، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو. اہل بیت علیہ السلام کا تو کیا واضح کردار؟ کریں، آپ اپنے ماننے والوں کو، سننے والوں کو یہ بھی تو سمجھائیں نا، یہ بھی تو سنائیں. آپ نے یہ تو اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق واضح کر دیا کہ اہل و سنت یعنی مجید کو حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں، مسلم یہ کہتی ہے، بخاری یہ کہتی ہے. اب اس سے یہ بھی تو واضح کریں، اپنے سننے والوں کو سنائیں کہ اہل بیت نے کیا کردار ادا کیا قرآن مجید کی حفاظت کے مطابق. اب ان کے سوال کا میرے سوال سے کوئی تعلق ہے؟ اگر اس شخص کے پاس جواب ہوتا، یہ میرے سوال کا جواب دیتا. میں نے عرض کیا میں نے کہا کہ آپ فخر رازی کو بھی قبر سے نکالو نا، ابن تیمیہ کو بھی قبر سے نکالو، دونوں کو ساتھ بٹھاؤ، وہ دونوں اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. ہاں کیوں اس کا جواب ہے ہی نہیں تمہارے پاس. دیکھیں کیونکہ تم فتویٰ دیتے ہو کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہوتا ہے. میں نے ثابت کیا کہ بخاری مسلم دونوں قرآن کے نقصان کے قائل ہیں، تو ثابت ہوا کہ آپ کے ہی کتاب کے روح سے بخاری بھی کافر، مسلم بھی کافر، تمہارے ائمہ سب کافر، تمہارے صحابہ کے اپنے صحابہ کے کفر پہ تم نے فتوے دے دیے. شیعہ دشمنی میں تم بھول گئے کہ شیعہ سے دشمنی پر تم کفر کے فتوے دیتے ہو. سب سے پہلے یہ کفر کا فتویٰ تمہارے ائمہ کے جبین پہ لگتا ہے، یہ بھول گئے تم لوگ. ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب دے دو. مولوی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے بر صغیر پاک و ہند کے تمام مشائخ اعظام کو، جماعت عمریہ کے تمام مفتیان کرام کو، ان کے تمام اکابر علماء کو میرا چیلنج ہے کہ قرآن کے حروف دکھاؤ، یہ قرآن کی دلیل لے کے آؤ کہ قرآن تمہارے مذہب میں کامل ہے. میرا چیلنج ہے. کبھی نہیں آ سکیں گے، یہ اس جیسوں کو بھیجیں گے جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کہتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا کیا کردار ہے. اس سے سوال سے میرے سوال سے اس کے سوال کا کوئی تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے. جب آپ جواب دیں گے تو تعلق ہے. آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جب میں جواب دوں گا پھر تعلق ظاہر ہوگا. بسم اللہ. اوکے، تھینک یو سر. تھینک یو سر. آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے چہرے سے آپ کی شرمندگی بہت واضح ہے. آپ کے چہرے سے آپ کی شرمندگی واضح ہے. میں اس سے زیادہ آپ کو خجل نہیں کرنا چاہتا. آپ اگر کوئی اور سوال ہے مجھ سے کریں، اگر کوئی سوال نہیں تو دوسرے کالرز میرے پاس موجود ہیں. نہیں کر سکتے آپ، ثابت نہیں کر سکتے. اگر آپ ثابت کرنا چاہیں میں ثابت کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، وہ سب لوگوں کے پاس ناظرین دیکھ رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ اس کلپ کو ہزاروں ہزار، دسیوں ہزار لوگ دیکھیں گے. وہ بتائیں گے کہ کس کے پاس دلیل ہے، کس کے پاس نہیں ہے. ہاں، مقابلہ کون کر رہا ہے؟ ہاں جی سر، دلیل کیا ہے؟ تھینک یو. منہ سے کہہ دیا بدلا ہوا ہے. آپ نے جب جواب تک نہیں دیا، آپ نے میری بات کو سننا تک گوارا نہیں کیا. آپ بار بار وہی کہتے ہیں کہ دوسرے طرف بھاگتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. شور آپ کی بات تسلی سے سنی ہے، سے جواب دیں. جب قرآن بدلا ہوا ہے، حضرت عائشہ جیسے آپ کہتے ہیں کہہ رہی ہیں اس سے یہی مراد ہے، اور آپ نے اس سے پہلے بھی الزام لگایا کہ سب باتیں جو حدیث ہے اس سے مراد ہے یہ لہجات نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اجماع ان کا یہ جھوٹ پر مبنی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ حدیث اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت بخاری اور مسلم، اسی طرح اجماع، یہ سب جھوٹ ہے، تو پھر اہل بیت کا اس کے اندر کیا کردار ہے؟ تو پتہ چل گیا نا کہ اہل بیت نے تو دین دینا ہے نا، یا اہل بیت نے بھی دین نہیں دیا؟ اہل بیت کا وہی کردار ہے، اہل بیت کا وہی کردار ہے جو ان کے گھر پہ لکڑ لے کے آئے تھے نا، گھر جلانے کے لیے ان کا گھر جلایا گیا. ان کا وہی کردار ہے جن کا گھر جلایا جاتا ہے. ہاں، ان کا وہی کردار ہے کہ وہ اہل بیت کا وہی کردار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی انہوں نے کہا فحجرت ہو، اس بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے حجران کیا، اور جب تک زندہ تھی انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کی. ان کا یہی بس ان کا کردار میں بالاجمال آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے سوال کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے سوال سے، لیکن جواب یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار وہی ہے. اہل بیت علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ ان کا حق غصب کیا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، ایک بعد دیگر ان کو قتل کیا گیا.
بی بی سیدۃ النساء اہل جنت کو شہید کیا گیا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا حق چھینا گیا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف صحابہ نے تلوار اٹھایا، آپ کی مائی نے ان کے خلاف لشکر لے کے آیا، ان سے جنگ لڑی، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یا کہ بعد دیگر شہید ہوتے رہے بھائی، ان کا کردار یہ۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو سر۔ بس یہ جواب ہے کہ شہید کر دیا گیا، یعنی قرآن مجید کو بھی امت تک محفوظ صورت میں نہیں پہنچا سکے۔ آپ کے اسی سوال جواب سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مصحف کہاں ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس متعلق موقف کیا ہے، اور سوال ہے، میں اس کے متعلق آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے پتہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ میں نے صرف اتنا اجمالاً کہہ دیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اہل بیت الطاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ذہن میں علم ہے، اگر اگلا آپ کے اوپر ایسا سوال کرتا ہے جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا، پھر آپ بے چینی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور اگلے پہ آپ لا علمی کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ تم دل خوش رکھو بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ادعا نہیں کرتا کہ میرا علم بہت زیادہ ہے۔ دیکھو بھائیو، میرا علم نہیں ہے زیادہ، اس موضوع میں تجھ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تم اپنے بڑوں کو لے کے آؤ۔ مفتی صاحب آپ کے علم کا اندازہ ہو گیا، آپ اپنے بڑوں کو لے کے آئیں، بسم اللہ، ٹھیک ہے نا، میں منتظر ہوں، آپ کے بڑے آ جائیں، آپ کے بڑے آ جائیں، تو پھر ہم بات کریں گے ان سے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف حفظ قرآن کے متعلق کیا تھا۔ اتنا تو ثابت ہو گیا کہ آپ کا اجماع بھی جھوٹا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کامل ہے، اور آپ کی بخاری مسلم یہ صحابہ ان کا کفر ثابت ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ حفظ قرآن کے متعلق ان کا کیا موقف ہے، یہ ایک اور موقع پر، یہ دوسرا موضوع ہے، تھینک یو سر۔ آپ قرآن کے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، تھینک یو سر، تھینک یو، آپ سے اب مزید گفتگو نہیں ہو سکتی، آپ سے آپ اساتید لے کے آؤ نا، اساتید سے بات ہوگی، مشائخ سے کو لے کے آؤ، مشائخ سے بات ہوگی، تھینک یو سر۔ اب آپ خود کاٹیں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا کال کاٹوں، معذرت میری قبول کریں، جواب ہی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتا، معذرت میری قبول کریں، آپ چلے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا فون، آپ کی کال کاٹ دوں، آپ خود کاٹ دیں، تھینک یو سر۔ تو ٹھیک ہے مولوی صاحب چلے جائیں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں ہماری اور ناظرین کا، آپ دوسروں کو بات کرنے کا موقع دیں پلیز۔ آپ جواب نہیں دے سکتے، میرے پاس بہت جواب ہے، میں آپ کو اس گفتگو کا اہل نہیں سمجھتا، بہت معذرت کے ساتھ۔ جیسے آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا قرآن بھی بدلا ہوا، آپ نے کہہ دیا اپنی طرف سے کہ تھینک یو سر۔ عزیزو، اگر مہمان سے 3 دفعہ معذرت کرو کہ بھائی اپنی لائن کاٹ دو، وہ نہیں کاٹتا، تو پھر تو مجھ سے کوئی نہیں نا، مجھ سے تو پھر غلط تو نہیں ہوگا کہ میں ان کا لائن کاٹ دوں، ٹھیک ہے نا، تھینک یو سر، بہت مہربانی فاروقی صاحب۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے تیاری کر رہے ہیں، یا کسی شیخ کو لے کے آئیں، اپنے اساتید کو لے کے آئیں، آپ سے گفتگو ہوگی۔ آپ کیا سے بات کریں گے؟ اوکے جناب، یہ بات نہیں کرنا چاہتے، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی۔